بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کچھ جھلکیاں بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کنٹری میں اور کس سٹی میں پیدا ہوئے۔ آج کے زمانے میں جس کو ہم سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں، جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس وقت اس کو سعودی عرب نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ اس وقت اس ملک کا نام جزیرۃ العرب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسلسل زندگی ان لوگوں کے درمیان گزاری، یہاں تک کہ تجارت بھی کی، شادی بھی کی، اور پریشانی مشکلات جو بھی زندگی میں پیش آتی ہیں ان تمام مراحل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں رہتے ہوئے گزارا۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن کریم ان پر نازل فرماتا ہے اور ان کو نبی بنا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنتے ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی کے کیا حالات ہیں، اور نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی کے کیا حالات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے لوگ ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بنانا چاہتے تھے، لوگ چاہتے تھے کہ ہم ان سے اپنے تعلقات قائم کریں، لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، لوگ ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ یہ حالات تھے نبوت سے پہلے، لیکن پھر نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 جو بت رکھے ہوئے تھے کہ آپ ان کی پوجا نہ کریں، بلکہ آپ اس اپنے مالک حقیقی اور رب ذوالجلال کی عبادت کریں کہ جس نے تم سب کو، ہم سب کو بنایا۔ ہم اپنے اس رب کو مانیں جس نے ہمیں کھانے کو دیا، ہم اس رب کو مانیں جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس رب کو مانیں جو بارشیں برساتا ہے، ہم اس رب کو مانیں جو تمام چیزیں ہمیں دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ ہمارے پیارے نبی کی ان باتوں کو برداشت نہیں کر پائے اور اللہ کے نبی کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ کی زندگی میں 13 سال تک چلتا رہا، اس کے بعد تک بھی چلتا رہا، لیکن 13 سال کی مدت میں آ کر یہ عالم ہو جاتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ کہ ان کے مارنے کی پلاننگ تک بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے راستوں میں کانٹے ڈالے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو گالیاں دی جاتی ہیں، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ سب کس لیے؟ ایک دعوت پہنچانے کی خاطر، ایک اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی خاطر یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ پانی سر سے اوپر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان آ جاتا ہے کہ اے نبی آج رات یہاں سے نکل جاؤ، یہ لوگ آپ کے مارنے کی پلاننگ بنا چکے ہیں، آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ حالات تھے تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود رات کو وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کی ساتھ وہ چل لیتے ہیں، اور قریب ہی غار ثور ہے، وہاں جا کر وہ چھپ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کہ حضرت ابوبکر صدیق جو کہ اللہ کے نبی کا شروع سے ساتھ دے رہے ہیں، بچپن سے ساتھ دے رہے ہیں اللہ کے نبی کا، اور اب جب وہ مصیبت کے وقت ہیں، پریشانی کا وقت ہے، اس وقت بھی ساتھ حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ غار ثور میں جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑا ٹھہریے، میں نیچے اترتا ہوں اور غار ثور کو دیکھتا ہوں کہ کہیں اس میں کچھ ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نیچے جا کر اس کی صفائی کرتے ہیں، اور پھر جہاں جہاں سوراخ ہوتے ہیں وہاں پر کپڑا لگا دیتے ہیں
ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اپنا پاؤں وہاں پر اڑا دیتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے، میں سب کچھ تیار کر چکا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غار ثور میں قیام فرمایا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ران پر اللہ کے نبی سو جاتے ہیں سر رکھ کر، تو ایک سوراخ سے جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں سے کوئی جانور ڈس لیتا ہے، جس کی درد کی شدت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کا آنکھوں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے کی حالت بدلنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی ران کو جنبش نہیں دیتے ہیں۔ جب آنسو اللہ کے نبی کے چہرے پر گرتے ہیں تو اللہ کے نبی بیدار ہو جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں ابوبکر کیا ہوا آپ کو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میرے کسی جانور نے کاٹ لیا۔ تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو انہوں نے اس جگہ اپنے لعاب دہن یعنی اپنا تھوک مبارک ان کے اس زخم پر لگا دیے جہاں پر اس چیز نے کاٹا تھا، تو اس طرح سے ان کو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی۔ میرے عزیزوں، یہ تمام حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں آئے، کبھی اس پر ہم نے غور کیا؟ یہ صرف اور صرف ہم تک اس قرآنی پیغام کو پہنچانے کے لیے اور اس قرآن کی تعلیمات کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو چنا اور انہوں نے اس پیغام کو پہنچایا، جس کی خاطر ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنے لوگوں سے دور ہونا پڑا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ بھی آ سکتی ہیں، اس لیے ہمیں ہر اعتبار سے قرآن کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کبھی یہ حالات ہماری زندگی میں آئیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور رسول اللہ کی سیرت سے ہم بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت ہی عمل کے لائق ہے۔ اگر ہم چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ کی سیرت پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق مرحمت فرمائے۔